کلکتہ ہائی کورٹ نے آج شرمستہ پنولی، جس کو توہین رسالت اور مسلمانوں کے خلاف متنازع بیانات دینے کی وجہ سے گرفتار کیا تھا، کلکتہ ہائی کورٹ نے آج اس کو ضمانت دے دی۔ جسٹس باسو چودھری کی عدالت نے ضمانت دیتے ہوئے کچھ شرطیں بھی عائد کی ہے کہ پنولی کو جانچ کے دوران تعاون کرنا ہوگا اور اس دوران ملک سے باہر وہ نہیں جا سکتی ہے۔ دوسری طرف عدالت نے یہ بھی کہا کہ پنولی کو تحفظ فراہم کی جائے، کیونکہ پنولی نے اپنی درخواست میں کہا تھا کہ اسے ابھی بھی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ شرمستہ پنولی کی گرفتاری کے بعد ایک بڑا طبقہ اس کی مخالفت کر رہا تھا اور یہ اس گرفتاری کو اظہار رائے کی آزادی پر حملہ بتایا جا رہا تھا۔ دوسری طرف 2 دن قبل کلکتہ ہائی کورٹ نے ہی ضمانت کی عرضی کو مسترد کرتے ہوئے جو باتیں کہیں وہ انتہائی اہم تھی۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ اظہار رائے کی آزادی کا ہر ایک شخص کو حق حاصل ہے، لیکن اس اظہار رائے کی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی مذہب کی توہین کریں یا اس کے مذہبی پیشوا کے خلاف نازیبا بیانات دیں۔ اگر آپ شرمستہ پنولی کو دیکھیں، اس کے بیان کو دیکھیں اور اس کی حمایت میں آنے والے کچھ چہرے کو دیکھیں، 2 طرح کے چہرے تھے۔ ایک چہرہ وہ تھا جو لبرل طبقہ ہے، اور لبرل طبقہ جو اظہار خیال کی آزادی کی حمایت کرتا ہے۔ دوسرا طبقہ رائٹ ونگ کا تھا، جیسے بی جے پی نے اس گرفتاری کے بعد کہا تھا کہ بنگال جو ہے نارتھ کوریا بن گیا ہے، جہاں اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے۔ سب سے پہلا سوال لبرل طبقے سے ہے، جو لبرل طبقہ پنولی کی گرفتاری کی مخالفت کر رہا تھا۔ ان سے چند بنیادی سوالات پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا کسی بھی مذہب کی توہین کرنا، اور ایک ایسے وقت میں جب ملک میں جنگ کے حالات تھے، اس جنگ کے حالاتی ماحول میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام کے خلاف توہین آمیز تبصرہ کرنا، اور اس تبصرے کی وجہ سے پوری دنیا میں جو ہندوستان کی شبیہ تھی اس کو نقصان پہنچ رہا تھا۔ تو گویا اس طرح سے پنولی، شرمستہ پنولی جو قانون کی طالبہ ہیں، پونے میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں کالج میں، وہ ایک طرح سے ہندوستان کی یونٹی میں کو نقصان پہنچا رہی تھی۔ دوسرا اہم یہ کہ پولائز سوسائٹی میں، پولائزیشن والی سوسائٹی میں ضروری ہے کہ ہر ایک مذہب کا احترام کیا جائے۔ دوسری طرف رائٹ ونگ کو جو گزشتہ 1 سال میں، محض 1 سال میں 1127 مسلمانوں کو، دلتوں کو اس لیے گرفتار کیا گیا تھا کہ انہوں نے ہندو دیوی دیوتاؤں کے خلاف نازیبا تبصرے کیے تھے۔ ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کوئی تبصرہ بھی نہیں کیا تھا، اس کے باوجود گرفتار کیا گیا تھا۔ گزشتہ مہینے ہی اشوکا یونیورسٹی کے پروفیسر کو جس انداز سے گرفتار کیا گیا، کیا اظہار رائے کی آزادی بھی حملہ نہیں تھا؟ ایک طرف اشوکا یونیورسٹی کے پروفیسر کی گرفتاری، دوسری طرف دلتوں اور مسلمانوں کو ہندی دیوی دیوتاؤں کے بارے میں تبصرہ کرنے پر گرفتاری کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ شرمستہ پنولی کی گرفتاری پر بنگال پولیس کو نارتھ کوریا سے حوالہ دیا جا رہا تھا۔ یہ اپنے آپ میں ایک مذاق ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس طرح کی ملک میں ایک ایسے قانون کی ضرورت ہے جس میں یہ بتایا جائے کہ بھائی اظہار رائے کی آزادی کی حد کیا ہے۔ کیا کسی بھی شخص کو، چاہے وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو، اسے کسی مذہب کے پیشوا کی توہین کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ اس سے ملک کی یونٹی کو، ملک کے اتحاد کو، ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شرمستہ پنولی، جس نے اپنے پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دیا تھا، شرمستہ پنولی کی گرفتاری کے بعد اس نے ایک معافی نامہ مانگا، لیکن اس کے معافی نامے میں بھی اخلاص کا کہیں دور تک نظر نہیں، اس کو شرمندگی نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پنولی نے صرف قانون سے بچنے کے لیے، سزا سے بچنے کے لیے پوسٹ کو ڈیلیٹ کیا تھا۔ دوسری طرف یہ کچھ لوگ دلیل دے رہے تھے کہ ایک طالبہ ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، اسے معاف کر دینا چاہیے، لیکن کیا 21 سال کی طالبہ کو یہ حق حاصل ہے کہ جو قانون کی طالب علم ہے، قانون پڑھ رہی ہے، اس قانون کی پڑھنے والی طالبہ صرف اس بنیاد پر اظہار خیال کی آزادی کو لے کر کی آڑ میں مسلمانوں کو اس لیے توہین کر رہی ہے تاکہ وہ رائٹ ونگ کی نگاہ میں مقبول بن سکے اور زیادہ سے زیادہ ترقی حاصل۔ ان دنوں ایک نیا رجحان بن گیا ہے کہ رائٹ ونگ کے لوگ رائٹ ونگ کی نگاہ میں آنے کے لیے، ان کی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے اور سوشل میڈیا میں زیادہ سے زیادہ لوگ تک پہنچنے کے لیے اسلام اور مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب عدالتوں کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے معاملات میں وہ کس طرح کے اقدامات کرتے ہیں۔ کیا ملک میں اسی طرح کے ماحول رہے گا تاکہ کوئی بھی چاہے جس کی بھی توہین کر سکے، یا پھر عدالت، حکومت یہ چاہتی ہے کہ ملک میں امن امان ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے مسائل پر سنجیدگی سے غور کرے اور اظہار رائے کی آزادی سے اور اظہار رائے کی آزادی کے تحفظ کے ساتھ ساتھ توہین مذہب کے معاملے کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔